سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کا، جنہوں نے یہاں بلا کر عزت افزائی اور جو کلمات میرے لیے کہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں، اور شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ابھی جو صاحب نے صورت پڑھی کہ عز من تشاء وتذل من تشاء، کیونکہ عزت اور ذلت تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ سبھی کے دلوں اور نیت کا حال صرف ہو جاتا ہے۔ جب یہ منصب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو اسی دن میں نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ مجھے مقبولیت نہیں قبولیت چاہیے، اور قبولیت وہی ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں، مقبول ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، مقبول تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن قبولیت ہو اور میں ایسے کام کروں جو لوگوں کے دلوں میں اتروں، اور ایسا کوئی کام یا اللہ مجھ سے نہ کرانا کہ میں لوگوں کے دلوں سے اتر جاؤں۔ تو یہ دو دعائیں میں نے اللہ سے کی تھیں، اور آج بھی اسی چیز کے پیچھے ہیں، کیونکہ گناہ گار تو ہر شخص ہے، میں بہت زیادہ گناہ گار تھا اور ہوں، لیکن جب یہ منصب جس دن مجھے ملا وہ دن 12 ربیع الاول کا اور اتوار کا دن تھا، اور تمام ہی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتوار والے دن سمری کا سائن ہو جانا اور نوٹیفیکیشن ہو جانا اور اس دن 12 ربیع الاول کا ہونا، تو ایک خوف اور ڈر دل میں آ گیا، اور وہ یہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن، جس دن ان کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، اس دن اگر مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی، مجھ ناچیز کو، ایک عاشق رسول کو ایک عزت دی تھی، تو مجھے پھر اس بھرم اور عزت کا خیال ہے۔ صرف اسی بات کو لے کے رات دن میں پریشان ہوتا ہوں کہ میں اسی طرح سے ایسے کام کروں جو میں نے کہا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے، اتر جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جس دن سے منصب سنبھالا ہے 17 گھنٹے میرے لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، 3 یا 4 گھنٹے میں سوتا ہوں، اور الحمدللہ یہ میں کہہ سکتا ہوں آج کہ کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن لوگوں کے درمیان جا کے ان سے مل کے ان کے حال احوال ضرور پوچھیں، اور کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر سکیں، اور وہ یہی کوشش ہے۔ آپ سبھی کو پتہ ہے معاشی حالات کس طرح کے ہیں، ملک کس دہائی پہ جا رہا ہے، ہم قومیتوں میں، فرقوں میں بٹ کے پاکستانی نہیں بن رہے ہم، اور ہمارا ملک سفر کر رہا ہے۔ اس شہر میں نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور اب بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ پریشان ہیں، مطلب لوگوں کی پریشانی میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ بات صحیح کہی کہ ہم لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، لوگ فون نہیں اٹھاتے، آفیسز میں جائیں آفیسز میں نہیں ملتے، تو یہ جو گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے ہیں عوام کے لیے، اس کا مقصد کیا تھا پیچھے؟ مقصد صرف ایک تھا کہ جب گورنر ہاؤس کے دروازے کھل سکتے ہیں تو اس صوبے میں جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ بھی دروازے کھولیں، دلوں کے بھی، گھروں کے بھی، اور آفیسز کے بھی، کیونکہ جب اس صوبے کا سب سے بڑا جو عہدہ ہے وہ گورنر کا ہے، جب اس کا دروازہ کھلا ہے تو باقی دروازے کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے آج ختم القرآن کی تقریب ہے۔ میں مفتی جب یہاں آ رہا تھا تو نعیم صاحب کو یاد کر رہا تھا، اور آج کے دن ہم سب ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند کرے، کیونکہ یہ پودا جو آج تناور درخت ہے یہ مفتی نعیم صاحب نے لگایا، اور جو شخصیت میں سمجھتا ہوں جیسا شخص دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا، کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی ایسے سفیر یہاں سے بنا کے بھیجے ہیں جو پاکستان کا نام لیتے ہیں اور پاکستان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ مرد مومن، مرد کلندر تھے، کہ جنہوں نے
ہم سب کو امان کی پیار اور محبت کر جاتی ہے. ہم جب سب سیاستدان لڑتے بھی تھے تو جب ان کے پاس پہنچ جاتے تھے تو آدھی لڑائی تو ویسے ہی ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شخصیت بنایا اور آج ان کے ماشاءاللہ مفتی مولانا مفتی نعمان صاحب انہی کے نقش قدم پر چلے. وہی پیار، وہی اخلاق، وہی محبت اور وہی عاجزی ہے. تو یہ جب بھی مجھے کہیں گے، آدھی رات کو بھی کہیں گے، تو میں ان کے پاس یہاں آنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا. یہ ان کے لیے اعزاز نہیں ہے کہ گورنر یہاں آیا. میں آج آپ کو سچ بتاؤں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کے آپ سب کے سامنے. کیونکہ اگر آدمی اس دنیا میں رہ کے دین کی فکر نہ کرے تو پھر وہ انسان نہیں. اپنے اندر ہم سب نے خوف خدا رکھنا ہے. جب تک دل میں خوف خدا ہے تو سمجھے ہم انسان ہیں. جس کے دلوں سے خوف خدا ختم ہو جائے وہ انسان ہے ہی نہیں. جس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں، جن کی نسبت سے، جن کی صدقے سے مجھے بھی اللہ نے یہ توفیق دی. تو آپ نے ایک واقعہ سنایا تو میں بھی آج آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ مدینے والے کے صدقے مجھے گورنرشپ ملی ہے. تو میں نے بھی اپنی زندگی میں جب ہوش سنبھالا 16-17 سال 18 سال کے بعد، جتنی بار بھی میں مدینہ شریف گیا میں نے ایئرپورٹ سے اتر کے وہاں جھکا نہیں کرا. اور ایسے موسم میں بھی میں نے عمرہ کیا، مدینہ شریف گیا کہ جب وہ دارام میں جو مرمر ہے، جو اس کا ماربل ہے، وہ سخت جون جولائی والا، تو میرے پیر کے نیچے سے وہ کھال پھٹ جاتی. تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی کام ضرور لینا ہے. اور آپ یقین جانیے مجھے نہیں پتا کہ یہ اس صدقے سے اللہ نے ایک ایسے منصب پر مہلت دے دی جس کا میں اور میرا خاندان کبھی نہیں سوچا. تو آج آخری بات میں یہ کروں گا کہ یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ایک چیز تو اپنے پلے سے باندھ لیں کہ یہ دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے. سب نے جانا تو اوپر والے کے پاس ہے. جو دنیا میں اگر یہ سوچتا ہے کہ اسے یہاں کچھ نہیں ملا، یہ سائن کروا لے مجھ سے کہ دنیا اتنی سی اور ساری زندگی جہاں رہنا سب سے بڑا مقام اس کا ہوگا. کیونکہ یہاں تو جس کو جو دیا ہے اس کا سب سے بڑا آڈٹ وہاں ہونے والا ہے. اگر کسی کو یہ مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تو سب سے زیادہ مشکل میں وہی ہوگا. اور جس کو کچھ نہیں دیا سب سے زیادہ آزاد اور سب سے زیادہ مختار اور سب سے بڑا پاورفل آدمی بھی ہوئی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. تو آج ختم القرآن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جس شخص نے قرآن کو تفسیر اور ترجمے سے پڑھ لیا اس نے دنیا اور آخرت کو حاصل کر لیا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے. میں نے بھی ابھی شروع کیا ہے، ایک پیج سے ہی شروع کیا ہے، لیکن میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں ترجمہ اور تفسیر پڑھ لوں، کیونکہ یہ سارا کچھ بتایا ہی قرآن میں گیا ہے جس پہ ہم عمل نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ کے یہاں تو بہت سارے ایسے ہوں گے جو تفسیر سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس شہر میں جہاں جاتا ہوں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم میں سے مجھ سمیت ایسے 50 لوگ نہیں، اسے 50 صورتیں ترجمے سے یاد. اگر ہمیں 50 صورتیں کی ترجمے سے یاد ہو جائے اور تفسیر سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گناہ سے بچ سکتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ، ہمارا معاشی بحران اور ہمارے اس ملک میں معاشرتی بحران اور اسٹریٹ کرائم کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا کس طرف ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے، کیونکہ توفیق صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہم تو صرف باتیں کر سکتے ہیں، کوئی اچھی اور کوئی بری اور کوئی درمیانی. اگر اللہ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا. اگر توفیق مانگیں گے تو توفیق ملے گی. جو اللہ سے مانگیں گے وہ ملے گا. اور یہ بھی آپ میں بتا دوں کہ دنیا میں ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ اللہ سے امید رکھیں اور جو ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں. صرف شکر ہے وہ سیڑھی ہے. جس طرح ہم پہلے فلور پہ دوسرے فلور پہ سیڑھی سے جاتے ہیں نا، تو اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی جو سیڑھی ہے وہ شکر ہے. آپ کوئی دعا نہ مانگیں، صرف اللہ کا پورے دن شکر ادا کریں کہ اللہ میں جس حال میں ہوں تیرا شکر ہے. آپ یقین جانیے زندگی میں بدلتا آئے گا آئے گا آئے گا.
اور ایک جو سب سے پیاری چیز اللہ کو پسند ہے، اگر آپ کے پاس 50 روپے بچتے ہیں یا 100 روپے بچتے ہیں یا 30 روپے بچتے ہیں، میرے کہنے سے عمل کر لیں، کسی ایک شخص کو ایک روٹی لے کے دے دیں۔ آپ یقین کریں آپ کے پاس روٹیوں کے انبار لگ جائیں گے، رزق بے انتہا بڑھ جائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ میرے حالات خراب ہیں تو میں کیسے کروں۔ آپ کھانا نہ کھلائیں، صرف ایک روٹی لے کے دیں۔ تو میرا یہ تجربہ ہے، اس لیے میں شیئر کروں کہ ایک اللہ کو پسند ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور دوسرا آپ اللہ کا شکر کریں۔ ان دو چیزوں کو وظیفہ سمجھ کے پکڑ لیں، آپ کی زندگیاں چینج ہو جائیں گی۔ ہاں، جو بننا چاہتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اچھا سوچو، مثبت سوچو۔ تو ہم ہر وقت کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے حالات خراب ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمیں یہ نہیں مل رہا، ملک میں بس ہر وقت ہم نیگیٹو باتیں سوچتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر نیگیٹو سوچو گے تو نیگیٹو ہی ہوتا ہے۔ تو مثبت سوچنا ہے، یہ عہد کر لیں، اچھا سوچنا ہے۔ جو بننا چاہتے ہیں، نئی یوتھ بیٹھی ہے، ینگسٹرز بیٹھے ہیں، وہ سوچیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ آپ فرض کر لیں آپ گورنر بننا چاہتے ہیں، آپ سوچنا شروع کریں کہ یا اللہ مجھے یہ بنا۔ آپ بڑا بزنس مین بننا چاہتے ہیں، وہ سوچیں، سوچتے رہیں اور جو ہے اس پہ شکر ادا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور دے گا، کیونکہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جسے لفظ کہتے ہیں نا کہ نا امید نہیں ہونا ہے اور مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی اللہ کو پسند نہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اچھا ہمیں وطن دیا ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک کی قدر نہیں کرتے، ہم اسٹارٹ ہی اس کی برائی سے کرتے ہیں، اس کی غیبت نکالتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے انہوں نے کہا سب کو قرآن ہے، اپنے اندر سے بوجھ اتار دیں۔ ہم سگے بھائیوں سے بھی مہینہ 6 مہینہ بات نہیں کہ فلاں دن اس نے مجھ سے بدتمیزی سے بات کی۔ مائیں بچوں سے کہتی ہیں چچا سے بات نہیں کرنا، پھپھی سے بات نہیں کرنا۔ یہ گھر میں یہ تربیت ہی نہ دے بچوں کو۔ اپنے اوپر سے جو سب سے بڑی چیز آج آپ جا کے اتار سکتے ہیں وہ اندر کی کدورت ہے۔ اگر آپ اپنے اندر سے ہی صحیح نہیں ہیں تو آپ کو کیا پھر مزہ آئے گا؟ غیبت رکھ کے پھر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور پڑوسی سے ہاتھ نہیں ملا رہے کہ اس نے فلاں دن میرے ساتھ نہیں کیا۔ سب سے پہلے آج جائیں اپنے اندر سے، جیسے انہوں نے کہا سب کو معاف کریں، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے تو آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ 5 ٹائم اللہ سے کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دو؟ وہ اللہ کہے گا خود تو معاف نہیں کر رہا، مجھ سے کہہ رہا ہے معاف کر دو۔ تو پہلے خود لوگوں کو معاف کریں، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ یہ باتیں سب میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کہیں سے میں نے سنی ہے، میری زندگی کا تجربہ ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو، آپ معاف کرتے رہیں، اللہ آپ کو گورنر ہی بنا دے۔ یہ حقیقت ہے، سامنے بیٹھا ہوں میں۔ آپ لوگوں کو زیادتیاں کریں، معاف کر دیں، اور یہ سوچ کے معاف کریں کہ اوپر بیٹھا ہے، یہاں نہیں ملے گا تو آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو معاف کرنا سیکھ لیں، لوگوں کی عزت کرنا سیکھ لیں۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، اچھے سے برے سے مین چیز ہوتی ہے کہ ذہنی اور قلبی سکون ہو۔ پیسے بہت زیادہ ہوں تب بھی سکون نہ ہو کیا فائدہ، اور پیسے نہ ہوں تب بھی سکون نہ ہو تو فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ ذہنی اور قلبی سکون ہی تب دیتا ہے جب آپ ہلکے ہو کے جاتے ہیں۔ تو بستر پہ لیٹے اور اپنی غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اور جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگ لیں، اور جس نے آپ کا دل دکھایا اس کو معاف کریں، پھر دیکھیں زندگی کا مزہ کیسے آتا ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعا ہے کہ ہم اس وطن پاک کے لیے پاکستان جس معاشی بحران میں ہے، جس سے پورا شہر پورا ملک پریشان ہے، غریب جو مڈل کلاس تھا وہ بیچارہ بہت پس گیا ہے، نہ پانی گیس بجلی کے لیے روزگار کے لیے پریشان ہے۔ تو آج کا قرآن ہے، ہم سب آج دعا کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اس ملک کو اس پریشانی سے نکالے، اور ہم سب آپس میں مل جل کے محبت اور پیار سے رہیں۔ شکریہ۔ گورنر سندھ کامران